پہلی صدی عیسوی میں سلطنت روما اپنے عروج کے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ یورپ کے تمام مشہور ممالک اس میں شامل تھے۔ بحر روم کے جنوب میں ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک مثلاً ایشیائی کوچک اور مصر وغیرہ پر ان کی حکومت تھی۔ اگسٹس جس نے 14 عیسوی میں وفات پائی، نیرو جس نے 68 عیسوی میں وفات پائی اور ٹراجن جو 1170 میں انتقال کر گیا، یہ اس امپائر کے مشہور شہنشاہ تھے۔ عیسائیت اس صدی میں رومی سلطنت میں پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور حواری پیٹرز کا مقبرہ تھا، جس کو شہنشاہ نیرو نے 64 عیسوی میں قتل کروایا تھا۔ عیسائیت کے اولین مبلغ پولس نجی، جو مغرب میں سینٹ پال کے نام سے مشہور ہوئے، اسی شہنشاہ نیرو کے حکم پر قتل کر دیے گئے تھے اور ان کا مقبرہ بھی روم میں موجود تھا۔ دور دراز علاقوں سے عیسائی ان مزاروں کی زیارت کرنے آتے، رومیوں سے ملتے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کہانیاں بتاتے۔ اس کا اثر یہ ہوتا کہ رومن عوام میں سے بعض افراد نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ جو نئے عیسائی بنے تھے، یہ جب سلطنت کے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، وہاں کے باشندوں کو اس نئے مذہب سے آگاہ کرتے۔ اس طرح عیسائیت کو وسیع رومی سلطنت میں آہستہ آہستہ سے فروغ ملا۔ یہ صورتحال دوسری اور تیسری صدی میں قائم رہی۔ ابتدا میں عیسائی اقلیت میں تھے اور رومن شہنشاہوں کی طرف سے ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، لیکن تیسری صدی کے اختتام تک ان کی واضح اکثریت ہو چکی تھی اور حکومت میں بھی ان کو اقتدار ملنے شروع ہو گئے۔ 306 عیسوی میں سلطنت روما کی باغ ڈور کنسٹنٹائن کے ہاتھ میں آ گئی، جو تاریخ میں قسطنطین اعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ پہلا رومن شہنشاہ تھا جو عیسائیت کی طرف میلان رکھتا تھا، بلکہ ایک روایت کے مطابق مرنے سے پہلے اس نے عیسائیت کو باقاعدہ قبول کر لیا تھا۔ اس کے دور اقتدار میں جو رومن تھے وہ جوک در جوک عیسائیت میں آ گئے۔ انہوں نے عیسائیت کو قبول کرنا شروع کیا ایک نئے مذہب کے روپ میں۔ اس سے جو حکومت تھی اس میں عیسائیوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ یہ جب تعداد میں زیادہ ہو گئے تو حکومت کے اکثر ادارے جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں آ گئے، مگر سرکاری طور پر حکومت کا مذہب عیسائیت نہ بنا۔ جب چوتھی صدی کے آخر میں یعنی 379 عیسوی میں تھیوڈوسی شہنشاہ بنا، اس کے حکم سے رومن سلطنت کا سرکاری مذہب عیسائیت کو قرار دیا گیا اور قدیم رومن مذہب کو حکومت بند کر دیا گیا۔ اس زمانے سے یورپ کے وہ سارے علاقے جو رومن سلطنت کے انڈر آتے تھے وہ کامل طور پر عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں روم کے وسیع سلطنت پر گاتھ، ہن، ونڈال اور جرون اقوام نے حملے کیے۔ یہ نیم متمدن قومیں تھیں جو اس سے پہلے بھی سلطنت روما پر حملے کرتی رہتی تھی، مگر پہلے ان کے حملے پسپا کر دیے جاتے تھے، اب کے بار ان کے حملے زیادہ شدید تھے اور رومن سلطنت بھی اندر سے کمزور ہو چکی تھی، اس لیے وہ ان تازہ حملوں کے تاب نہ لا سکی۔ آئندہ صدیوں میں ان حملوں کے کئی نتائج پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر رومن امپائر کے یورپ کے عوام پر کوئی بالادستی نہیں رہی۔ یورپ کے نقشے پر کئی اور طاقتیں ابھرنے لگی، نئی ریاستیں وجود میں آنے لگی۔ جیسے ہی رومنز کا جو سیاسی اقتدار تھا وہ اہل یورپ سے اٹھ گیا تو ایک دوسری طاقت نے جنم لیا۔ یہی اقتدار ایک نیا روپ لے کر ان پر مسلط ہو گیا، بلکہ اس کی لپیٹ میں اب وہ ریاستیں بھی آ گئی جو پہلے رومن امپائر کے ساتھ برسری پیکار تھی۔ اقتدار کا یہ نیا روپ مذہب کا تھا۔ یورپ کے تمام عوام اب مکمل طور پر عیسائی بن چکی تھی اور عیسائیت میں ان کا مذہب رومن کیتھولک تھا۔ اس مذہب کا محور پوپ کی ذات تھی، جو ساری عیسائی دنیا کا روحانی پیشوا مانا جاتا۔ اس کا صدر مقام روم تھا، جہاں سے وہ اپنے پادریوں کے ذریعے ہر عیسائی کے دل و دماغ پر حکومت کرتا تھا۔ یورپ کے تمام حکمران، خواہ وہ چھوٹے چھوٹے نواب ہو یا رئیس ہو یا بڑے حکمران ہو، اس کے حکم کے پابند تھے۔ اس کے فیصلے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ یورپ کے ہر ریاست میں پوپ کا ایک نمائندہ ہوتا تھا جس کو اسقف اعظم کہا جاتا تھا۔ اس کے نیچے ہر ضلع میں لاٹ پادری اور اس کے ماتحت چھوٹے پادری ہوتے تھے۔ یہ سب مقامی طور پر عیسائی آبادی کے روحانی رہنما مانے جاتے تھے اور دین و دنیا کا کوئی بھی کام ان کے مرضی کے بغیر سر انجام نہ پا سکتا تھا۔ اس نظام کے فائدے بھی تھے اور نقصانات بھی۔ عیسائیوں کے لیے یہ نظام بہت فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا، جبکہ انسانیت کے لیے یہ نظام بہت نقصان دہ رہا تھا۔ فائدہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے عیسائیت کو فروغ اور استحکام حاصل ہوا، جبکہ اس کا بڑا نقصان یہ تھا کہ اس نے انسانی قوت فکر، جو ہر قسم کے علوم کا سرچشمہ ہے، بالکل مفلوج کر دیا۔ پادریوں نے عوام میں سب سے پہلے اس خیال کو تقویت دی کہ تمام علوم، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، انجیل مقدس کے صفحات میں بند ہیں
اور انجیل کے باہر جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اس خیال کے تحت جو یونان کے لوگ تھے، جو یونان کے فلاسفر تھے اس وقت کے، ان کی کتابوں کو پڑھنا بند کر دیا، ممنوع قرار دیا گیا۔ وہ تمام ادارے جس میں یونانی سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی وہ بھی بند کر دیے گئے، اور عظیم کتب خانے جس میں قدیم کتابیں موجود تھیں ان کو آگ کے نظر کر دیے گئے۔ مورخین اس زمانے کو تاریکی کا زمانہ کہتے ہیں، جبکہ اہل یورپ خود اس کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جہالت کی تاریکی ان پر مسلط تھی۔ یہ تاریکی پہلی صدی عیسوی سے ہی بڑھنا شروع ہو گئی، جو 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی تک اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ ظلمت اور جاہلیت کی یہ فضا کم و بیش 1000 سال تک یورپ پر مسلط رہی۔ اس سارے عہد میں کوئی فلسفہ نہ تھا، کوئی سائنس نہ تھی۔ طب جس کو بقراط اور جالینوس نے صدیوں پہلے صحیح بنیادوں پر استوار کیا تھا وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب کوئی میڈیکل کا کنسیپٹ نہیں تھا، طب نہیں تھی، سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ لوگوں کو پادری بتاتے تھے کہ بیماریاں اس لیے آتی ہیں، اس کے ذریعے سے نیک لوگوں کو آزمایا جاتا ہے اور گنہگاروں کو اس کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں دوا سے بیماری کا علاج کرنا بالکل غلط تھا۔ یہ پادری کہا کرتے تھے کہ یہ ان کے خدا کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو تعویذ پر اکتفا کی جائے، دم پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، آپ دم اور تعویذ کے علاوہ کوئی دوائی استعمال نہیں کر سکتے۔ ان خیالات کے پھیلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو یورپ بیماریوں کا گھر بن چکا اور دوسری طرف تعویذ اور گنڈوں کا جو کنسیپٹ تھا اس کے ذریعے سے پادریوں کا کاروبار چمک اٹھا۔ اس سے پہلے پادری سائنس کے اس لیے خلاف تھے کہ وہ اسے اپنے مذہب کا حریف سمجھتے تھے۔ اب ان کے لیے سائنس اور حکمت کی مخالفت اس لیے ضروری تھی تاکہ ان کے کاروبار کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جو کہ بہت منافع بخش تھا۔ اس وقت سائنس کے قائم مقام صرف کیمیاگری رہ گئی تھی، جس کو انگریزی میں ایک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی لوگ دولت مند بننے کے لیے تانبے یا پارے یا چاندی کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں سے جو اشخاص اس مشغلے کو اختیار کرتے تھے وہ پوری زندگی پارس کے پتھر کے پیچھے گھومتے تھے۔ اس پتھر کے متعلق عوام میں یہ یقین پھیلا ہوا تھا کہ جب اسے کسی کم قیمت دھات کے ساتھ رگڑا جاتا ہے تو وہ دھات سونے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ نظام سیارگان یا فلکیات کے بارے میں اس وقت یہ نظریہ مقبول تھا کہ کائنات جو ہے اس کا مرکز زمین ہے، اور یہ مانا جاتا تھا سورج، چاند، ستارے اور بلکہ سیارے بھی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ عوام اپنی آنکھوں سے ہر روز سورج کو مشرق سے نکلتا آسمان پر چکر کاٹتا اور مغرب سے غروب ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے لیے ان باتوں پر یقین کرنا کوئی اجنبی بات نہیں تھی کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ اب پادری چونکہ اپنے آپ کو مذہب کے رہنما سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بیہودہ نظریے کو ایک مذہبی عقیدے کا شکل دے دیا، جس کے خلاف کچھ کہنا کفر تھا اور زندہ جلا دینا اس کی سزا کے طور پر متعین کر دیا گیا۔ اگر اس عقیدے کے خلاف، اس نظریے کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ اتفاق سے اس عقیدے کے تائید میں بطلیموس کے کچھ تعلیمات بھی موجود تھی۔ یہ شخص پہلے صدی عیسوی کے آخر میں مصر میں پیدا ہوا، تقریباً یونانی نسل کا تھا، اور اس نے اسکندریہ میں تعلیم حاصل کی۔ جہاں تک علم اور ذہانت کی بات ہے تو اس شخص میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کا دماغ غلط جانب نکل گیا، چنانچہ اس نے اپنی تمام عمر اس غلط نظریے کو ثابت کرنے میں صرف کر دی کہ زمین فضا میں ساکن ہے اور تمام اجرام فلکی مثلاً سورج، چاند، ستارے اور سیارے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ اس کی کتاب المجستی، جسے اہل یورپ المجسٹ کہتے ہیں، اپنی مشہور کتاب المجسٹ میں بطلیموس نے اس غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کافی اہم دلائل پیش کیے ہیں، اور اس سے ہٹ کے اس نے میتھمیٹکس کا، ریاضی کے کلیات، اس کے مختلف فارمولاز کا بھی سہارا لیا۔ اب جو پادری تھے انہیں المجستی یا المجسٹ کو پڑھنے کی تو فرصت نہیں تھی، اور نہ ان میں اتنا شعور تھا کہ وہ اس کو پڑھتے اور سمجھتے، لیکن وہ اس نظریے کو انجیل کی طرح مقدس سمجھتے تھے، اور اسی طرح یہ جو غلط نظریہ تھا یہ ان کے لیے ایک بنیادی مذہبی عقیدہ بن گیا، جس کو بزور شمشیر لوگوں سے منوایا کرتے تھے۔ ظلمت کے اس دور میں تلوار اور آگ پادریوں کے دو بڑے ہتھیار تھے۔ جو شخص علم اور حکمت کی بات کرے، سائنس کی بات کرے، اس کا سر تلوار سے اڑا دو یا اس کو زندہ جلا دو۔ یہ مذہب کے ان اجارہ داروں کا نعرہ تھا جس پر وہ اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر سختی سے عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جتنے اشخاص نے علم کے قربان گاہ پر اپنی جانیں قربان کی، ان کی تعداد شمار سے باہر ہے۔
اینڈ اسی وقت جب سارا یورپ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، عرب کے افق پر ایک روشنی نمودار ہوئی۔ یہ اسلام کی روشنی تھی، یہ دین حق کا نور تھا جو تمام عالموں کو منور کرنے والا تھا۔ ایک ایسے زمانے میں جب یورپ میں پادریوں کے تشدد کی وجہ سے علم و حکمت کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا، علم و حکمت کی احیاء کی تائید میں ایک آواز عرب کے صحرا سے اٹھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندائے حق تھی۔ حضور نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ پھر ارشاد گرامی ہوا، علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جیسے دور دراز ملک میں جانا پڑے۔ اور اسلام کے پیروکار علم کی مشعل کو روشن کرنے اور اس کی روشنی کو روئے زمین کے دور دراز گوشوں تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی کا زمانہ علم و حکمت کا اسلامی دور ہے۔ اس دور میں فلسفہ، طب اور سائنس کے فراموش شدہ علوم کو مسلمانوں نے نہ صرف زندہ کیا بلکہ اپنی جدید تحقیقات سے اس کو ایک نئی وسعت بخشی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اکثر لوگ مسلمانوں کی ان کارناموں سے بے خبر ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔